بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حواس کیا ہیں اور ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حواس کیا ہے؟ حواس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عالم ارواح۔ حواس کی تکرار، مادی حواس اور روحانی حواس میں فرق۔ مراقبہ کے حواس، قرآن حکیم میں سورہ نمل میں 20 کے حواس، لاشعوری حواس۔ حواس کیا ہیں؟ حواس حس کی جمع ہے۔ حواس کے معنی ہیں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہونا، محسوس ہونا۔ وہ ذرائع جن سے ہم بیرونی دنیا میں ہونے والے کاموں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ ذرائع حواس کہلاتے ہیں۔ حواس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حواس کی ابتدا روز ازل اللہ کریم کی پاکیزہ نور سے ہوئی۔ جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا فرمایا گیا تو روحیں اللہ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت ہو گئیں، بے جان ہو گئیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی روشنی سے ان میں حواس کو پیدا فرمایا۔ الست بربکم فرمانے سے ان میں سننے، دیکھنے، بولنے اور محسوس ہونے کی حس پیدا ہو گئی، یعنی ہمارے حواس کی ابتدا براہ راست اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ حواس کی تکرار، حواس باصرہ دیکھنے کی حس، حواس سامعہ سننے کی حس، حواس شامہ سونگھنے کی حس۔ ماورائے حواس باصرہ آنکھ سے دیکھے بغیر دیکھنے کی باطنی حس، ماورائے حواس سامعہ کان سے سنے بغیر سننے کی باطنی حس، ماورائے حواس لامسہ جسم سے چھوئے بغیر چھونے کی باطنی حس، ماورائے حواس ذائقہ زبان سے چکھے بغیر چکھنے کی باطنی حس، ماورائے حواس شامہ ناک سے سونگھے بغیر سونگھنے کی باطنی حس۔ چھٹی حس لاشعور سے براہ راست اطلاع لینے والی حس۔ حرارت پیما حس، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک علیحدہ اعصابی نظام کام کر رہا ہے۔ یہ حس ہمارے دماغ کے درجہ حرارت کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ حس مشاہداتی بات ہے کہ گوشت پوش کا لوتھڑا جب انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر آنکھ، کان، ناک اور دماغ بن جاتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ حواس انسان کو سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ لمس کے ذریعے، شامہ کے ذریعے، سماعت کے ذریعے ہو یا بصارت کے ذریعے ہو، دراصل احساس کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کو سننا، سننے کے بعد مفہوم اخذ کرنا، یہ احساس کی دوسری درجہ بندی ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کا پہلی مرتبہ علم حاصل ہوتا ہے تو یہ احساس کا پہلا درجہ ہے۔ دیکھنا احساس کا دوسرا درجہ ہے، سننا احساس کا تیسرا درجہ ہے، چیز کو سونگھ کر اس کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنا احساس کا چوتھا درجہ ہے، چھونا احساس کا پانچواں درجہ ہے۔ مادی حواس اور روحانی حواس میں فرق۔ مادی حواس پابند حواس، دن کے حواس، بوجھل پن، کثیف احساسات، مادی تخلیق۔ روحانی حواس لامحدود حواس، رات کے حواس، لطیف پن، لطیف احساسات، روشنی کی تخلیق۔ قرآن حکیم میں سورہ نمل میں 20 کے حواس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو وہ بہت ہی دور تھا، 20 کو نظر بھی نہیں آیا، لیکن ایک 20 نے اللہ تعالیٰ کے نور سے حاصل کی ہوئی اس محسوس ہونے والی حس کو استعمال کیا اور چونٹیوں کی باقی مخلوق کو
بچانے کے لیے ان سب کو اطلاع دی کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند کرنا چلا جائے۔ مراقبہ کے حواس۔ مراقبہ میں ظاہری حواس کو بند کر کے باطنی حواس کے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہی سکت بڑھتی چلی جاتی ہے تو مراقبہ میں روحانی حواس کے ذریعے شعور میں رہتے ہوئے لاشعور یعنی باطنی دنیا میں سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لاشعوری حواس۔ صرف علم حاصل کرنا یا صرف جاننا ہی ضروری نہیں۔ اسماء الہیہ کی صفات جب تک بندے کے اندر پیدا نہ ہو جائیں تب تک بندہ ان عالمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں تاکہ بندہ ایک ایک آسمان پر کام کرنے والی روشنیوں کے علوم آہستہ آہستہ سیکھتا جائے اور دھیرے دھیرے ان روشنیوں کو جذب کرتا جائے۔ ہر آسمان شعور کی نشو و نما کے مدارج ہیں۔ ہر آسمان شعور کی مختلف رفتار کو ظاہر کرتا ہے، یعنی شعور کے اندر موجود حواس جب اس رفتار سے حرکت کرنے لگتے ہیں جو آسمانوں کے اندر بسنے والے عالمین میں کام کر رہے ہیں، اور ان آسمانوں کے عالمین میں جو مخلوق آباد ہے، بندے کے حواس کی رفتار جب اس مخلوق کے اندر کام کرنے والے حواس کے برابر ہوتی ہے تب بندہ اس آسمان میں داخل ہو کر وہاں کے عالمین کی سیر کرتا ہے اور وہاں کے علوم کو حاصل کرتا ہے۔ انسانی زندگی حواس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سردی محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ گرمی محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ نفرت محسوس کی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ محبت محسوس کی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اللہ سے عشق محسوس کیا جاتا ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، آج ہم نے حواس کے بارے میں غور و فکر کیا کہ حواس کی وجہ سے ہی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہمارے حواس کی ابتدا روز ازل اللہ کے نور سے ہوئی۔ مادی حواس میں پابند ہو کر ان کثافتوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہو کر بے سکونی کی دنیا سے آشنا ہو گئے۔ مراقبہ کے ذریعے ہم اپنے اندر سے ان کثافتوں کو ختم کر کے شعور میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے ان روحانی حواس کو حاصل کر لیں گے جن حواس کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کے نور کی آواز سنی تھی اور اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔